فرت وظهرت وأسبت وطلبت. وقال علي: ما كان لمحمد منجم ولا لنا من بعده. هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبت علمت. قال: من صدقك بهذا القول كذب القرآن. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآية. ما كان محمد يدعي ما ادعيت علمه تزعم أنك تهدى إلى علم الساعة التي يصيب السوء من سافر فيها. قال: نعم. قال: من صدقك بهذا القول فاستغنى عن الله تعالى في صرف المكروه عنه. وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك بأمر دون الله ربه، لأنك أنت تزعم هدايته للساعة التي ينجو من السوء من سافر فيها. فمن آمن بهذا القول لن آمن عليه أن يكون كمن اتخذ دون الله ندا وضدا. اللهم لا طائر إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. نكذبك ونخالفك ونسير في هذه الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر. إنما المنجم كالكافر والكافر في النار. والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت ولأهرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار في الساعة التي نهاه عنها فأتى أهل النهروان فقتلهم. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فزفرنا أو زهرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم. ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده. وفتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان. أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ما سواه. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور اہل باطل کی تکذیب کرنا، اہل باطل کو جھٹلانا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا قصہ اس بارے میں ایک نجومی کے ساتھ ہے۔ مسافر بن عوف بن عامر کہتے ہیں کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ کہا جب وہ لوٹے انبار شہر سے نہروان والوں کی طرف: اے امیر المومنین، آپ اس گھڑی میں سفر شروع نہ کریں، جب دن کی 3 گھڑیاں گزر جائیں پھر سفر شروع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیوں؟ کہنے لگا: اگر آپ اس گھڑی میں سفر شروع کریں گے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف ہوگی اور سخت نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس گھڑی میں، جو گھڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سفر شروع کریں گے آپ کامیاب ہوں گے اور دشمن پر غلبہ حاصل کر سکیں گے اور آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہ تھا اور نہ ان کے بعد ہمارا کوئی نجومی تھا۔ اے نجومی، کیا تو یہ جانتا ہے کہ میری اس گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا: اگر میں حساب لگاؤں تو معلوم کر سکتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آپ کی اس بات کی تصدیق کرے گا تو وہ تو پھر قرآن کو جھٹلائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک کے پاس ہے قیامت کا علم، اور بارش اللہ ہی اتارتا ہے، اور وہی جانتا ہے رحموں میں کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا جو تو دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ تم اس گھڑی کو بھی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والے کو نقصان ہوگا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تیری اس بات کی تصدیق کرے گا تو پھر ناگواریوں اور پریشانیوں کے دور کرنے میں اس کو اللہ کی ضرورت تو نہیں رہے گی پھر، اور جو تمہاری اس بات کو مان لے گا وہ تو اپنے رب کو چھوڑ کر اپنا ہر کام تیرے سپرد کر دے گا، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اس گھڑی کو جانتے ہو جس میں ہر سفر شروع کرنے والا ہر شر اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ لہذا جو اس بات پر ایمان لے آئے گا، مجھے تو اس کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے علاوہ اور کو اللہ کا مقابل اور ہمسر بنا دے۔ اے اللہ، اچھا شگون اور برا شگون وہی ہے جو تو نے مقدر فرما دیا، اور خیر وہی ہے جو تو عطا فرمائے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے نجومی، ہم تجھے جھٹلاتے ہیں اور تیری مخالفت کرتے ہیں، اور ہم اسی گھڑی میں سفر شروع کریں گے جس گھڑی میں سفر کرنے سے تو ہمیں منع کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے لوگو، تم علم نجوم سیکھنے سے بچو، مگر اتنا سارا سیکھ سکتے ہو جس میں تم جنگل کے اندھیریوں میں اور سمندر کی اندھیریوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ بس راستہ معلوم کرنے کی حد تک تو سیکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ مت سیکھنا۔ نجومی کافر کی طرح ہیں اور کافر آگ میں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو ستاروں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا جب تک میں رہوں گا اور جب تک تو رہے گا، اور میں تجھے وظیفہ نہیں دوں گا جب تک میری خلافت رہے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی گھڑی میں چلے جس گھڑی میں چلنے سے اس نجومی نے منع کیا تھا، اور نہروان والوں کے پاس آئے، ان کو قتل کیا۔ پھر فرمایا اگر ہم اس گھڑی میں چلتے جس گھڑی میں ہمیں نجومی نے چلنے کا کہا تھا، پھر ہم کامیاب ہو جاتے اور غلبہ حاصل کر لیتے، تو کہنے والا یہ کہتا کہ تم اسی گھڑی میں چلے ہو جس گھڑی میں نجومی نے تمہیں چلنے کا کہا تھا، اس لیے تم کامیاب ہوئے۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہ تھا، اور ان کے بعد ہمارا کوئی نجومی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کسریٰ اور قیصر کے ملکوں کو اور باقی ملکوں کو فتح کیا نجومی کے بغیر۔ اے لوگو، تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اسی پہ اعتماد رکھو، کیونکہ وہ اپنے ما سوا سے تمہیں کافی ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی نجومی سے۔ تو نجومی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا جواب دیا، اور کیا فرمایا کہ اگر ہم آپ کی بات کو مانیں تو پھر قرآن کو جھٹلانا پڑے گا۔ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ رحموں میں کیا ہے اللہ ہی اس کو جانتا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، آگے چل کے کتنی عمر جیے گا، کب تک رہے گا، کیا کرے گا، یہ سارا اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ تو بھائی وہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس
ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ پاک نے ہر چیز کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کون کیا عمل کرے گا، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کون اچھے عمل کرے گا، کون برے عمل کرے گا، کل کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انسان کو خبر نہیں ہے، اللہ کو خبر ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا پھر وہ اس کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا، اور جس کا یقین کمزور ہوگا پھر ادھر ادھر بھٹکے گا۔ جیسے ایک آدمی کو ایک راستے کا یقین ہوتا کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ منزل تک پہنچانے والا ہے، وہ اسی راستے پہ چلتا رہے گا۔ اگر کوئی ادھر ادھر اس کو متوجہ کرے وہ نہیں چھوڑے گا، اس کو یقین ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے۔ ایسے جس ترتیب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اسی ترتیب سے ہم نے بھی زندگی گزارنی ہے، اور اسی ترتیب پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا ہے، تو اس میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیں گے پھر پتہ نہیں بھٹک کے کہاں چلے جائیں۔ تو شیطان اور نفس ہمارے بڑے دشمن ہیں۔ اگر آدمی کا نفس 40 سال بھی آدمی کا اتباع کرے پھر بھی کسی گڑھے میں گرا سکتا ہے، اسی آدمی مطمئن نہ ہو۔ نفس تو بڑا دشمن ہے جو ہمارے اندر میں چھپا ہوا ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ملہم فرشتہ لگا رکھا ہے جو اس کو خیر کا الہام کرتا رہتا ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے جو اس کو شر کی دعوت دیتا رہتا ہے، برائیوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی کے دل میں دو خیال پیدا ہوتے ہیں، کہتا ہے ایک دل کرتا ہے یہ کام میں کر لوں، ایک دل کرتا ہے نہ کروں، ایک دل کرتا ہے میں چلے سے 4 مہینے کر لوں، ایک دل کرتا ہے کہ چلے سے 4 مہینے نہ کروں۔ تو جو خیر کا الہام ہے وہ ملہم فرشتے کی طرف سے ہے، ملہم فرشتے کی طرف سے۔ تو اس لیے بھائیوں، ایسے جب آدمی سفر میں جاتا ہے اگر ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ لگا دیتا ہے، اور اگر وہ لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے، اس کو بھٹکاتا ہے۔ تو ملہم فرشتے کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اس کے علاوہ باقی راستے میں پریشانی ہے۔ پتہ نہیں انسان کس وادی میں چلا جائے اور کہاں جا کے بھٹک جائے، تو راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اس لیے ادھر ادھر بھٹکانے والے بہت سارے آئیں گے قیامت تک، لیکن ان کی بات کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے۔ ہر بات کو جو ہمیں دعوت دے اس کو اللہ اور رسول پہ پیش کریں گے، قرآن اور حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو بات مانیں گے، اس سے ہٹ کے ہے تو بات نہیں مانیں گے، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، کیونکہ خلاف عادت بات اگر نبیوں سے سرزد ہو تو یہ ان کا معجزہ ہے، اگر کسی اور انسان سے صادر ہو تو یہ ان کی کرامت ہے، اور اگر ایک آدمی جو بے دین ہے، شریعت سے اس کی زندگی ہٹی ہوئی ہے، اللہ کے رسول پر اس کا ایمان نہیں ہے، پھر اس سے کوئی خلاف عادت بات سرزد ہو تو یہ استدراج ہے، جادو ہے۔ اس کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے صاف سیدھا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، اس کے علاوہ باقی راستے خطرے والے ہیں۔ یہی راستہ سیدھا ہے، اسی کو اختیار کرنا ہے، اسی پہ آنا ہے، اسی پہ لانا ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور دوسروں کو دعوت دیں گے تاکہ وہ بھی اسی راستے کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ جو راستہ اللہ کے نبی نے اختیار کیا، جو صحابہ نے اختیار کیا، تابعین تبع تابعین نے اختیار کیا، بزرگوں نے دین نے اختیار کیا، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل کے اسی بات کی دعوت دیتے ہیں
کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اسی بات کی دعوت ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کے رسول کی طرف دعوت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، اور اللہ کا گھر مسجد سب سے بہترین جگہ ہے اور بازار سب سے بدترین جگہ ہے، اس لیے بہترین جگہ کو چھوڑ کے بدترین جگہ کی طرف بالکل نہیں جائے۔ ہاں اگر کوئی حاجت ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے بازار سے ساری ضروریات پوری کر کے لاویں، اور پھر بھی کوئی ایسی حاجت شدیدہ پیش آ گئی تو پھر آدمی ایسے جائے جیسے دشمن کے علاقے میں جائے، فوراً واپس۔ اور پھر رات کو وہ اعمال کریں گے جو اللہ کے نبی رات کو کرتے تھے، اور دن کو وہ اعمال کریں گے جو اللہ کے نبی دن کو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی دن کو بھی دعوت دیتے تھے، رات کو بھی دعوت دیتے تھے، اور رات کو اللہ کے نبی اٹھ کے تہجد کی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی دعا کرتے تھے۔ ہم بھی بھائی لمبی لمبی رکعتیں تہجد کی پڑھیں گے، لمبی دعا کریں گے، اس دعا میں اپنے لیے دعا کریں گے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، اور ساری دنیا کے کافروں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو اسلام کی دولت سے نواز کے مسلمانوں کا معاون بنا دے۔ بھائی کریں گے دعا انشاءاللہ۔ ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کہتا ہے پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے علاوہ باقی سب کی دعا قبول۔ اسے یقین کے ساتھ دعا، اور غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک آدمی سو رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے تو پتہ نہیں کیا مانگ لے اللہ سے، اسے جاگ کر اور متوجہ ہو کر یقین کے ساتھ دعا کرو۔ دعا سے اللہ بڑے بڑے کام بنائے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا اور لینے والا بنا دے، اور پوری امت کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دے، اور اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ دعا کرو۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔